بس میں یہی تعبیر اختیار کروں گا، استراحت فرماتے رہے اور یہاں تک کہ سورج غروب کر گیا۔ اس سے بڑا عاشق نماز کون ہوگا؟ پہلو تک نہیں بدلا۔ جب حضور نے خود آنکھیں کھولیں، کہا یا علی نماز پڑھی؟ کہا یا رسول اللہ کیسے پڑھ سکتا تھا، میں آپ کی خدمت میں تھا، آپ کی بندگی میں تھا۔ اس کا انعام کیا ملا؟ اس بندگی کا انعام کیا ملا؟ اس کو سمجھانا پڑا کہ نماز میری آواز پہ آواز دینے کا نام ہے، اور یہاں دنیا کو سمجھا دیا کہ میری بندگی میں شان مرتضی یہ ہے کہ جس کے نماز کے احترام میں سورج پلٹ آتا ہے۔ سورج کا پلٹنا معمولی بات ہے، لیکن یہ سورج پلٹا کس شان سے؟ شان بندگی، حکم پرستی۔ میں نے کہا تھا عشق و ادب سکھاتا ہے کہ معشوق کے چشم و ابرو کے احکام کی تعمیل کرتا ہے انسان۔ کچھ کہا نہیں، رسول نے زانوں پہ سر رکھ کے لیٹ گئے، بس معلوم ہے کہ میں مرضی کیا ہے، مشیت کیا ہے، استراحت کرنا چاہتے ہیں۔ اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، سننے کی ضرورت نہیں، علی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سورج پلٹ کے آ جاتا ہے۔ جو ایک دعا سے اور ایک اشارے سے سورج پلٹا دے، سورج پلٹا دے، ڈوبا ہوا سورج پلٹا دے، اس کے لیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زنجیر در ہلتی رہی، بستر گرم رہا اور گیا بھی اور آ بھی گیا، تو یہ بات لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ میں تو صرف اس موقع پر آج اتنا صرف عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ذکر معراج میں بھی درس عمل ہے، اور وہ درس عمل کیا ہے؟ ہمیں آداب بندگی سیکھنا ہے۔ میں آج یہ آخری مجلس ہے، بہت فضائل پڑھنا چاہ رہا ہوں، مگر یہ جملے بھی یاد رکھنے ہیں آپ کو کہ ہمیں اپنے نفسوں کی تربیت کرنی ہے، اپنے ذہنوں کی تربیت کرنی ہے، ہمیں ادب بارگاہ الہی کا پابند ہونا ہے، ہمیں معصوم کا مزاج شناس ہونا ہے۔ ہمارے عزادار جوانوں یہ بتاؤ، تمہارا جوش، تمہاری جرأت، تمہاری شجاعت، تمہاری ہمت، تمہارا جذبہ زیادہ ہے یا حضرت ابو الفضل العباس کا؟ قابل قیاس بات ہے۔ وہی جبرائیل کی بات دہراؤں، جبرائیل نے مقام سدرہ پہ کہا تھا کہ ایک بال برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو جھلس کے خاک ہو جاؤں۔ اگر آپ میں سے کوئی سوچ بھی لے کہ آپ حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام کے جذبات سے اپنے جذبات کا موازنہ بھی کریں تو خاک ہو جائے وجود۔ کیا معرفت امام ہے، کیا عشق امام ہے، کیا شجاعت ہے، کیا جرأت ہے، کیا ہمت ہے، مگر بندگی کی شان کیا ہے؟ بندگی جو امام کہیں وہ کرو۔ اس وقت امام پردہ غیب میں علماء کی قدر کرو، علماء سے پوچھو امام کی مرضی کیا ہے، آپ بتائیے۔ اگر یہ غلط بتائیں گے یہ گناہ گار ہوں گے، تم گناہ گار نہیں ہوگے، اور یہ غلط بتائیں گے نہیں۔ وہ دوسرے مکاتب فکر ہیں جہاں علماء درباروں سے وابستہ ہو کر مسائل کو بدل دیتے ہیں۔ ہم کبھی درباروں کے وفادار نہیں ہوئے، ہم تو صرف سرکار نبوت کے وفادار ہیں، ہم صرف دربار ولایت کے وفادار ہیں۔ ہمارے مراجع کرام، یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ جو معصومین ہیں وہ تو مقام عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں، ان کا دامن عصمت اتنا بلند ہے کہ ان کے دامن تک غبار ترک اولا نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے علماء وہ ہیں، مراجع تقلید وہ ہیں، یہ موجودہ مراجع تقلید کہ ان کے دامن تقویٰ پر گناہ کا داغ نہیں ہے۔
عدالت، تقوی، عدالت، تقوی، ان کی معرفت پیدا کیجئے، ان کی معرفت پیدا کیجئے۔ مقام ولی فقیہ کو سمجھیے کہ کیا ہے۔ کوئی ولی فقیہ ہے تو دوسرے تمام مراجع و مجتہدین بھی اس کے حکم کا احترام کرتے ہیں، یہ ہے ولی فقیہ، اس لیے کہ اس کے دامن پہ کوئی گناہ کا داغ نہیں ہے۔ وہاں ردائے عصمت ہے، یہاں ردائے تقوی، وہاں ردائے عصمت ہے، یہاں ردائے تقوی۔ معمولی بات نہیں ہے، یہ سب باتیں کہیں۔ ان کا وجود گواہ ہے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے آقا کیسے ہوں گے۔ اطاعت، بندگی، احکام سیکھیں، ہفتہ وار احکام کی نشست رکھیں۔ آپ اپنے اپنے علاقے میں مسجدوں میں پڑھا لکھا ذمہ دار پیش نماز معین کریں، پھر اس کی قدر کریں، اس کا احترام کریں، اور اس سے کہیں کہ ہفتہ وار ہم آئیں گے، ہمیں چھٹی نہیں ہے، ہمیں روزانہ سروس پہ جانا ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہماری زمین جائیداد ہے، کھیتی باڑی ہے، ہم روز نہیں حاضر ہو سکتے، ہم ہفتے میں ایک دن آپ کی خدمت میں آئیں گے، ہمیں اس دن آپ سے ذاکری نہیں سننی ہے، ہمیں فضائل نہیں سننے، مصائب نہیں سننے، ہمیں تو مولا کے احکام بتاؤ کہ مولا ہم سے چاہتے کیا ہیں، حکم سناؤ۔ عشق و بندگی کے ارادے سے حکم کا سننا اتنا ہی ثواب رکھتا ہے جتنا فرش عزا بچھا کر مجلس عزا کرنے کا۔ مجلس عزا کا اپنا مقام ہے، مجلسوں میں کمی نہیں آنی چاہیے، ماتم کے شور میں کمی نہیں آنی چاہیے، جلوس عزا کے شکوہ میں کمی نہیں آنی چاہیے، حسین مظلوم کا پرچم ہمیشہ بلند رہنا چاہیے، اور میں کہہ چکا ہوں کہ وہ بلند رہے گا، تم بلند رکھو یا نہ رکھو، وہ بلند رہے گا۔ یہ تو سعادت مندی ہے ہماری کہ اس کے زیر سایہ سانس لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس میں کوئی کمی نہ آئے۔ بدل نہیں بتا رہا ہوں کہ مجلسیں نہ کر کے احکام کی نشستیں رکھو، نہیں، مجلسیں اپنی جگہ مسلسل رہیں مگر احکام سے غفلت نہ ہو۔ مولا کی فوج میں داخلہ کیسے ہوگا جب تک کہ ڈسپلن نہ ہی معلوم ہوگی؟ کوڈ آف کنڈکٹ نہیں معلوم ہوگا تو داخلہ کیسے ہوگا؟ ہر شخص چاہتا ہے ہم مولا کی فوج کے سپاہی بن جائیں۔ کیسے سپاہی بنیں گے؟ کچھ کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے، کچھ ڈسپلن ہوتی ہے، کچھ ادب ہوتا ہے، یہ سیکھیں۔ کون سکھائے گا؟ تقلید کو یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ ہم بیعت نہیں کرتے۔ تقلید بیعت نہیں ہے، بیعت ہم معصوم کی کرتے ہیں، غیر معصوم کی بیعت نہیں کرتے۔ مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، بیعت نہیں ہوتی۔ مجتہد کی تقلید انسان کو تربیت دے کر اس قابل بناتی ہے کہ معصوم کی بیعت کر سکے۔ بیعت کا سلیقہ بھی تو آئے، کیسے بیعت کریں گے؟ کیسے بیعت کریں گے؟ بیعت کی صف میں کھڑے ہونے کا سلیقہ تو آئے، ہاتھ بڑھانے کی جرات کیسے ہوگی؟ وہ سلیقہ تو آئے، وہ ڈسپلن تو سیکھیں، نفوس کی تربیت کریں، بندگی سیکھیں عشق کے ساتھ، اور پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسا عروج پیدا ہوتا ہے۔ بس جو باتیں عرض کرنا چاہتا تھا وہ عرض کر چکا، اب کچھ باتیں تو معراج کی اور ہو جائیں۔ معراج مصطفیٰ آیات الہیہ میں سے، معجزات الہیہ میں سے ہے۔